بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج ایک بہن کے درود شریف کی جرنی شیئر کر رہی ہوں۔ ڈفرینٹ سیگے یہ ورد کرتی ہیں اور ہر سیگا یہ 1 کروڑ مرتبہ پڑھتی ہیں، پھر دوسرا سیگا شروع کرتی ہیں اور پھر اسے 1 کروڑ مرتبہ ورد کرتی ہیں۔ ضلع اٹک کے گاؤں کے پاس رہتی ہیں یہ، اور یہ بہت زیادہ درود شریف ورد کرتی ہیں۔ ان کے درود پاک کی جرنی سن کے، روحانی خوابوں کے سلسلے سن کے انشاءاللہ تعالی ہمارے درود پاک کے پڑھنے میں بھی بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا۔ ٹو بی آنیسٹ سن کے اتنی خوشی ہوئی اور موٹیویشن مجھے خود بھی بہت ملی درود شریف پڑھنے کی، اور جس طریقے سے انہوں نے سب کچھ بتایا ہے نا، تو بس میرا دل چاہا کہ ثواب کی نیت سے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ سب لوگ پوری ویڈیو سنیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے درمیان ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے درود پاک کے ایکسپیرینسز سن کر ہمارے درود پاک پڑھنے میں اضافہ ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور درود شریف کا یہ سفر پہلے سے بہتر اور بہترین ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ جو سسٹر ہے نا، یہ درود شریف کم و بیش دن میں 1 لاکھ مرتبہ پڑھتی ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیونکہ یہ اکیلی رہتی ہیں تو یہ سوتی نہیں ہیں، بہت کم سوتی ہیں، اور یہ اپنی تعداد پوری کرتی ہیں، اور ان کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک درود شریف لیتی ہیں اور اس کی 1 کروڑ کی نیت کر لیتی ہیں۔ انہوں نے درود خضری 1 کروڑ کی نیت کی، اور پورا 1 کروڑ مکمل کرنے کے بعد پھر درود قرب مصطفیٰ شروع کر دیا۔ تو یعنی یہ ایک درود شریف کی نیت کروڑ کی کرتی ہیں، وہ مکمل کرتی ہیں، پھر دوسرا درود شریف دوسرے کروڑ کی نیت سے پڑھتی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے درود پاک ورد کر رہی ہیں، اور کچھ مسائل بھی ہیں جس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ دعا کریں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک گورنمنٹ ٹیچر ہیں، اور ان کے پہلے جو 2 پیریڈ ہوتے ہیں نا، کلاسز ہوتی ہیں، وہ ناظرے کی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے وہاں جو بچے ہیں جن کی کلاسز لیتی ہیں، پڑھاتی ہیں، انہوں نے ان بچوں سے کہا کہ جو بھی ڈیلی درود شریف پڑھے گا اور مجھے دوسرے دن جمع کرا دیجیے گا۔ تو 4تھی اور تیسری کلاس کے بچے ہیں، کچھ بچوں میں تو کہتی ہیں اتنا شوق پیدا ہو گیا درود شریف پڑھنے کا کہ جب وہ کلاس میں اپنا ورک کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹیچر کیا اب ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اور مزید بتاتی ہیں کہ ان بچوں کا درود شریف ایک پیج پر لکھ لیتی ہوں، نوٹ کر لیتی ہوں۔ بولا ہے کہ 1 کروڑ تک درود شریف آپ لوگوں نے مکمل کرنا ہے، اور کہتی ہیں کہ اگر آپ کہیں گی تو یہ بچوں کا درود شریف بھی ہم آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کرا دیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ ان بچوں سے درود شریف میں پڑھوا رہی ہوں، اور یہ بچے چھوٹے بچے ہیں اور بہت شوق سے اور بہت محبت سے پڑھے ہیں، اور میں نے ان بچوں سے کہا ہے کہ درود شریف اگر آپ پڑھو گے اور روز پڑھتے جاؤ گے تو کچھ عرصے میں نا آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہوگا، حاجت ہوگی، وہ خود بخود پوری ہو جائے گی۔ تو کہتی ہیں کہ کل مجھے ایک بچے نے کہا کہ ٹیچر میں بہت خوش ہوں، آپ نے کہا تھا کہ درود شریف کی برکت سے ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ہماری بہن نہیں تھی، اور میں نے یہ خواہش کی تھی کہ میں درود شریف پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہن دے دے۔ کہنے لگی کہ وہ بچہ بتاتا ہے ابھی میں نے 6000 درود شریف پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہن دے دی ہے، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اور کہتی ہیں کہ وہ بڑی شوق سے درود شریف پڑھ رہا ہے، وہ بچہ جو ہے، اور باقی جو بچے ہیں بہت محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی کتنے کرم اور فضل کی بات ہے کہ ہم خود درود شریف تو پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھنے پہ لگا دیں۔ پھر یہی جب نوجوان نسل ہوگی تو درود شریف کے معاملے میں کہاں سے کہاں اللہ کے حکم سے پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مزید کہتی ہیں کہ نہ جانے کون سی آزمائش ہے کہ میں جب چھوٹی تھی تو ان کی جو والدہ تھی وہ فوت ہو گئی تھی، اور بس ان کے ایک بھائی تھے، اور بعد میں جو ہے ان کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو جب گاؤں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ اکیلی رہ گئی ہیں، ان کی والدہ اور بھائی نہیں ہیں، تو ان کی شادی کرا دی گئی۔ تو کہتی ہیں اسٹارٹ کے ڈیز تو میرے بہت اچھے گزرے، زندگی اچھی گزر رہی تھی، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، پھر اچانک سے کچھ پرابلمس بننا شروع ہوئے اور میں واپس اپنے گھر آ گئی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ میرے لیے دعا کریں اور دعا کروائیں بھی کہ اللہ کریم آسانی فرما دے اور سب ٹھیک ہو جائے اور یہ واپس اپنے سسرال چلی جائیں۔ کہتی ہیں میں اپنے بھائی کی اور اپنی والدہ کی بہت لاڈلی تھی، اور مجھے جو کچھ بھی ملا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملا ہے، کیونکہ مجھے جب پہلی بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میں غیبت سے بچ جاؤں۔ یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میری آنکھ کھل گئی۔ کہتی ہیں اس خواب کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی، اور اس ایک خواب کی برکت سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے بعد سے 30 ووکیشنل ڈپلوما میں نے حاصل کیے، ڈبل ایم اے کیا، ایم ایس سی کیا، ایم ایڈ بھی کر لیا الحمدللہ۔ یعنی جتنی کامیابیاں مل رہی ہیں اور جو کامیابیاں ملنا شروع ہوئیں وہ اس خواب کے بعد سے ان کی زندگی میں اسٹارٹ ہوئیں۔ کہتی ہیں بہت شوق ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا، اور الحمدللہ 10 بار سے زیادہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی ہے۔
کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. سوچے آپ, کسی کو ایک بار بھی زیارت ہو جائے نا تو بس سب کچھ بدل جاتا ہے, اور یہاں تو الحمدللہ بار بار زیارت کا معاملہ ہے. کہتی ہیں میں نے خواب میں ایک بار جنت بھی دیکھی, ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, ایک بار حضرت آدم علیہ السلام اور ایک بار حضرت بی بی مریم کی بھی زیارت ہوئی. اور جب سے میری ہتھیلی پر لفظ محمد لکھا گیا ہے میرے دل کی دنیا بالکل بدل گئی ہے. کہتی ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی ہے یہی مانگا ہے کہ مجھے رابعہ بصری جیسے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ کریم ان پر رحمت کی نگاہ فرمائے, ان کی دلی آرزویں پوری فرمائے. تو بتاتی ہیں کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں. میں جب قریب گئی تو صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسے دعا بتائیے کہ میں غیبت سے بچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس طریقے سے ہاتھ پھیرا جیسے کہ مالش کرتے ہیں, اور پھر میری آنکھ کھل گئی. مزید بتاتی ہیں کہ ایک بار خواب دیکھا کہ جس دن شب معراج کا دن تھا میں نے دیکھا کہ بہت بڑا سا ہال ہے اور اس میں حضرت بی بی مریم موجود ہیں. پھر اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ حضرت بی بی مریم اندر چلی جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آ جاتے ہیں. میں پوچھتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا, تو غیب سے آواز آتی ہے کہ جنت میں اللہ پاک کا دیدار سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے, اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. مزید بتاتی ہیں کہ ایک بار دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, میں اور ساتھ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. مزید بتاتی ہیں کہ ایک بار پھر جب ہم کلامی ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس شخص کے ساتھ میرا شادی کرنا کیسا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور پھر میری آنکھ کھل گئی. اس خواب کی تعبیر میں نے کسی سے پوچھی لیکن کسی نے مجھے واضح نہیں بتایا. یعنی انہوں نے شادی کے معاملے میں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے, تو اس کی ان کو واضح تعبیر نہ مل سکی. مزید بتاتی ہیں کہ ایک بار میں سوئی تھی اور میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, جیسے انسان کچی نیند میں بات کرتا ہے, سوتی جاگتی کیفیت میں ہوتا ہے. تو کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں. اور بھی بتاتی ہیں کہ میرا جب بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کروں, ان سے ہم کلام ہوں, تو میں سورہ احزاب کی آیت پڑھتی ہوں 100 مرتبہ, اور وہ پڑھ کر میں سوتی ہوں. تو الحمدللہ الحمدللہ نیند میں مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا موقع ملتا ہے, خواب میں ان سے بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. اور یہ آیت وہ کہتی ہیں بہت مبارک ہے. کوئی بھی شخص اگر رات کو 100 مرتبہ پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کا موقع ملے گا, اور اس کی اجازت انہیں کسی نے دی ہے. اور یہ سورہ احزاب کی آیت ہے, آیت نمبر 56 ہے, جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, تو اے لوگو, اے ایمان والو, تم بھی ان پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو. تو یہ آیت مبارکہ پڑھتی ہیں اور الحمدللہ اس کی برکت سے انہیں زیارت بھی ہوتی ہے اور ان پر کرم بھی ہوتا ہے. تو مزید بتاتی ہیں یہ کہ جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے, حج کے مبارک دن آتے ہیں, تو میں خود کو وہاں پر دیکھتی ہوں جیسے کہ حقیقت میں ان مقامات پر موجود ہوں, وہاں موجود ہوں. اور یہ بتاتی ہیں یہ تسبیح پر درود شریف کم پڑھتی ہیں, کیونکہ جب بھی یہ تسبیح پر پڑھتی ہیں یا کاؤنٹر پر ورد کرتی ہیں, ان کا کاؤنٹر اور تسبیح غائب ہو جاتے ہیں. یہ زیادہ تر درود شریف اپنی انگلیوں پر گنتی ہیں, انگلیوں پر پڑھتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ درود شریف پڑھتی ہیں تو فنگرز پر کاؤنٹ کرنا مشکل ہوتا ہوگا. تو کہنے لگی کہ ایک ہاتھ کے جو فنگرز ہیں اس کے جو پورے ہیں اس میں 15 لائنز ہیں, تو جب میں ان 15 لائنز پر ورد کرتی ہوں نا, تو نیکسٹ فنگر کی ایک پورے پہ 1 کاؤنٹ کر لیتی ہوں, پھر دوبارہ 15 کاؤنٹس کرتی ہوں, تو نیکسٹ جو ہاتھ ہے اس ہاتھ کے سیکنڈ پورے پہ میں 2 کاؤنٹ کر لیتی ہوں. تو اس طرح جب میں تمام پورے کاؤنٹ کرتی ہوں نا 15, تو ٹوٹل میرا بنتا ہے 225 ٹائمس. اور جب میں 4 دفعہ اس طرح ورد کرتی ہوں تو ٹوٹل 900 ٹائمس میرا درود شریف ہوتا ہے. پھر میں 100 دفعہ اور پڑھتی ہوں اور ایسے میرا 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے. کہتی ہیں کہ اس کا پڑھنے کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور میں آرام سے ورد کرتی رہتی ہوں, ہاتھ بند کر کے بھی ورد کرتی رہتی ہوں, اور کسی کو علم نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہی ہوں, کیا پڑھ رہی ہوں. ورنہ پھر جب ہم لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں تو بعض اوقات حسد اور جلن کے معاملات بھی ہوتے ہیں, نظر بد کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اس طرح سے وہ یہ درود شریف ورد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ اس طرح سے پڑھنے کا انداز نا ایک راز ہے. اور کل میں نے بھی کوشش کی اس طرح سے پڑھنے کی, تو بڑا سکون ملا اور بہت جلدی 1000 مرتبہ مکمل ہو گیا تسبیح کے نسبت. تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا, ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو بھی پڑھنے میں برکت ملے اور لطف آئے. تو اس طریقے سے یہ ورد کرتی ہیں, اور یہ مختلف سیغے ورد کرتی ہیں. جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ 1 کروڑ پڑھ کے پھر دوسرا شروع کر دیتی ہیں یہ, اور ان کا 1 کروڑ درود شریف کم و بیش 100 دن میں مکمل ہو جاتا ہے. درود قرب مصطفیٰ, درود رحمت, درود خضری,
یہ مکمل کر چکی ہیں، اور اب انہوں نے سلام کا سیکھا اسٹارٹ کیا ہے کہ درود شریف تو پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اب انہوں نے سلام بھیجنا شروع کر دیا 1 کروڑ کی نیت سے، اور مختلف سیگے یہ ورد کرتی ہیں، ڈیلی کوشش کرتی ہیں کم و بیش 1 لاکھ پڑھنے کی، اور جب وہ مکمل ہو جاتا ہے ان کا ڈیلی کا تو پھر یہ کچھ مختلف سیگے بھی ورد کرتی ہیں، اور یہ صرف اور صرف درود شریف شوق اور محبت سے پڑھتی ہیں، اس شوق سے پڑھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں، تو پھر اس نیت سے جو ہے یہ درود شریف ورد کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ جب یہ چھوٹی تھیں تو ڈیلی 10,000 مرتبہ یہ والا درود شریف پڑھا کرتی تھیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، درود رحمت یہ ورد کرتی تھیں، اور کہتی ہیں کہ جب میرا یہ درود شریف 1 لاکھ بار ہو جاتا تو مجھے لازمی کوئی نہ کوئی خوشخبری ملتی، ضرور ملتی، اور جب درود شریف شروع کرتی تو مجھے یقین ہوتا کہ جب میرا یہ 1 بار درود شریف مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی اس دن اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کوئی خوشخبری دے گا، اور ایسا ہی ہوتا۔ تو کہتی ہیں کہ درود شریف کا سب تو ان کا بچپن سے ہی چل رہا ہے الحمدللہ، جو شخص بچپن میں 10,000 مرتبہ درود شریف ڈیلی ورد کرتا ہو، اب جوانی کے معاملات میں آتے، عمر کے اس حصے میں آتے اس کے درود پاک کا ورد تو بڑھے گا نا، درود پاک کا شوق بھی بڑھے گا، درود پاک کے سفر میں بھی ترقی ہوگی، اور پھر اسے روحانیت، روحانی خواب تو ملیں گے نا۔ تو بچپن میں ان کا یہ معمول تھا کہ ڈیلی 10,000 درود شریف ورد کرتی تھیں، 1 لاکھ پورا ہونے کے بعد دوبارہ 1 لاکھ شروع کر دیا کرتی تھیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں خوشخبری ملتی تھی۔ ابھی الحمدللہ ان کا درود پاک کا سفر جاری و ساری ہے، اور ان کے مزید جو ہے معاملات جاری و ساری ہیں، اللہ کریم نے ان پہ بڑا کرم فرمایا ہوا ہے، خوابوں کی برکتیں بھی ملی ہوئی ہیں، اور مختلف کتابیں بھی پڑھتی ہیں، دلائل الخیرات شریف بھی پڑھتی ہیں، آب کوثر بھی پڑھ رہی ہیں، مختلف کتابیں بھی ان کے پاس PDF فارم میں موجود ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ سارا وقت درود شریف پڑھتی ہیں اپنی جاب کے بعد، سوتی بھی بہت کم ہے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ ورد کر سکیں، رات میں بس تھوڑی سی نیند لیتی ہیں تاکہ جو ہے یہ تہجد ادا کر سکیں۔ بس یہ ہے کہ آپ سب لوگ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دی ہے، اتنی محبت سے پڑھتی ہیں، اتنے اچھے معاملات ہیں، تو جو بھی دنیاوی رکاوٹ ہے، آزمائش ہے، وہ اللہ کریم ختم کر دے، جو ان کی دلی آرزو ہے وہ پوری کر دے، جو حاجات ہے وہ پوری کر دے، اور ان کی آنے والی زندگی اللہ کریم بہت آسان، بہت خوشیوں والی، بہت زیادہ جو ہے رحمت اور برکت والی کر دے۔ میری بھی بہت دعا ہے، آپ سب بھی ان کے لیے بہت دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے جیسے ان کو درود پاک کا شوق نصیب ہوا، جیسے ان کا سفر جاری و ساری ہے، ہم سب کو بھی ایسی برکتیں نصیب فرمائے، ایسی کثرت سے اتنی محبت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی لاکھوں کروڑ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔